23ویں ترمیم سینٹ سے پاس کروائی گئی ہے. آپ اندازہ کیجئے گا ہمارے نظریات اختلاف بھلے ہوں لیکن عرفان صدیقی سینیٹر کل صبح ہی وہ وفات پا گئے تھے، اور ہماری روایات جو پارلیمانی ہیں وہ یہی ہیں کہ جس ایوان کے سٹنگ ممبر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں تو اس دن اس ایوان میں سوائے اس کے کہ ان کے لیے دعا گوئی کی جائے اور کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے اس روایت کو بھی توڑا اور اخفا رکھا، ان کی فوسیدگی کو اخفا رکھا، حالانکہ صبح ہمیں پتہ چل گیا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ جلدی تھی اس چیز کی کہ اس کو پاس کیا جائے، اور آپ نے دیکھا اس جلدیوں میں ایک جلدی نہیں ہے. وزیر اعظم باکو میں تھے تو کابینہ کی میٹنگ جو ہے یہاں پاکستان میں ہو رہی تھی، اور اس کابینہ کی میٹنگ میں ان کو یہ 27ویں ترمیم کے مسودے کو منظور کروانا کا حکم تھا، اور ان کو جلدی تھی اس لیے وہاں سے کی گئی. اور صرف یہی نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ شاخسانہ یہ تانے بانے 8 فروری 2028 کے اس کو طوالت اور دوام دینے کے لیے ہیں، جو انہوں نے ڈاکہ مارا عوام کے مینڈیٹ پر، جس والہانہ طریقے سے پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے وہ بلا اس امتیاز کے کہ ہمارا سمبل، ہمارا نشان جو تھا بلہ، وہ سپریم کورٹ نے جس انداز سے چھینا وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے. ہمیں بکھیر کے انہوں نے ہوا میں پھینک دیا، لیکن اس کے باوجود آفرین ہے پاکستان کے عوام کے شعور کو کہ انہوں نے 180 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے امیدواروں کو جتایا. اور فارم 50 کے ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے جو ہم نے اس کو کتابت بھی کر رکھی ہے اور عدالتوں میں بھی پیش کر رکھا ہے. لیکن اس فسطائیت کو فارم 47 کے ذریعے جو ہے تبدیل کیا گیا اور عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے 17 سیٹیں جیتنے والے 16 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا، اور 180 نشستیں جیتنے والا آج اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے. تو اسی کو دوام اور تسلسل دینے کے لیے ایک جھوٹ کو جس طرح کہتے ہیں چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ اور بولے جاتے ہیں، اس کو دوام دینے کے لیے یہ سارا تسلسل آپ دیکھتے چلے جائیں کس طرح سے ہو رہا ہے. جو عدالتیں ہمیں ریلیف دیتی تھیں ان کو بھی منہدم کر دیا گیا. 18ویں ترمیم میں ساری قوم نے بیٹھ کر اور سارے متفق ہو کر ترامیم کی تھی، اور جس پر رضا ربانی کی سربراہی میں جب بنی تھی تو ساری جماعتیں موجود تھیں، اور سارے ممبران جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کو جو ہے کارکردگی کی بنیاد پر صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. وہ آج بھی ایوارڈ شرمندہ ہوں گے، اور آج بھی 18ویں ترمیم، اور اس میں یہ منضبط کر دیا گیا آرٹیکل 173(5)(3) میں کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا. لیکن چونکہ جسٹس سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک فیصلہ دیتے ہوئے لکھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اور اس جماعت کے جو وجود ہے اس کو بھی تسلیم کیا جائے اور اس کو مخصوص نشستیں بھی متناسب نمائندگی کے اعتبار سے ان کو دی جائیں. یہ فیصلہ ماشاءاللہ ناگوار گزرا، اس لیے کہ یہ 2/3 بنتی نہیں تھی اس سے تو یہ جو ہے فیصلہ کرنے والے کو بھی سزا دی گئی 26ویں ترمیم کے ذریعے. اس کو جو ہے ہٹانے کے لیے، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنانے کے لیے جسٹس تیسرے نمبر سے جسٹس یا آفریدی صاحب کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اب تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان والی بات ہی انہوں نے ختم کر دی ہے، اس لیے وہ بھی آئین سے آرٹیکل 176 میں حذف کر دیا گیا ہے. سو دیر از نو چیف جسٹس آف پاکستان آفٹر دی پیسج آف دس 27th امینڈمنٹ. سو اس کو بھی کیا گیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ جو آئینی بینچ بنائی گئی 5ویں نمبر سے اٹھا کر ایک جج کو جو ہے سربراہ اس کا بنا دیا گیا، اور جتنے فیصلے
اس آئینی بینچ نے کیے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو مثبت نتائج ہیں اس فسطائیت والی حکومت کے حق میں دیے گئے ہیں. چاہے وہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہو، وہ بھی سویلینز کو تابع کر دیا گیا ملٹری کورٹ سے اور ریورس کر دیا گیا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے کیا تھا. چاہے وہ مخصوص نشستوں کے ہوں، 8 جج صاحبان نے، جس کی جو ہے آتھر جج جو ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے، اس کو بھی انہوں نے ریورس کر کے بندر بانٹ کر کے ہماری 60 جو مخصوص نشستیں تھیں وہ ساری حکومتی جو ہے اتحادیوں کو دے دی گئیں، جو دنیا کے کسی اصول پر متناسب نمائندگی پر نہیں آتی ہیں. اور جو ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشن تھی، کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے جانے کے بعد سپریم کورٹ میں جتنے جج صاحبان تھے وہ انہوں نے تو وہ نالش کناں تھے سپریم کورٹ میں کہ ہماری بگنگ ہو کر ہمیں انصاف سے مانے کر کے رکاوٹ کا باعث بنایا جا رہا ہے، ہمیں تحفظ دیا جائے. وہ ان کو سپرسیڈ کرنے کے لیے پیراشوٹرز لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کسی اور کو بنا دیا گیا جس کا استحقاق تھا، اسے دفن کر دیا گیا. اور ہم جو عمران خان صاحب کے مقدمات لگوانے کے لیے ہر ہفتے ہم جو ہے وہاں احتجاج کناں ہوتے ہیں، وہ نہیں لگائے جاتے. تو اس طرح سے عدالت پر قبضہ انہوں نے عدلیہ پر کیا. اور اب 27ویں ترمیم میں جو باقی کسر تھی ان کو سزا دینے کے لیے ان کو ٹرانسفریبل کر دیا گیا، یعنی ان کا اب حکومت کی ثواب دید ہے، وہ جس جگہ یہاں سے اٹھا کر کوئٹہ میں اس کو تعینات کر دیں، پشاور میں کر دیں، کراچی میں کر دیں پنجاب والے کو، یا ویسے ورثہ ان کو اٹھا کے مارے جو ان کو من پسند نہیں ہے، اور اس پر تلوار لٹکا دی کہ اگر تم نے تابعداری اور وفاداری اور غلامی نہ کی تو یہ تمہارا انجام ہوگا. اس سے بدترین جو ہے فسطائیت کی جو ہے آشکار کوئی اور جو ہے ترمیم نہیں ہو سکتی جو آئین میں کر دی گئی ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آرٹیکل 126 کہتا ہے کہ تمام قوانین پاکستان میں قرآن اور سنہ کے مطابق ہوں گے، اور اگر کوئی متجاوز ہے تو اس کو تصحیح کی جائے گی. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کے برعکس بنا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کا ایک مثال کوئی دے دے کہ انہوں نے عہدے کی بنیاد پر، کسی کو منصب کے بنیاد پر اس کو مستثنا کیا ہو کہ یہ جرم سے ماورا ہے اس لیے اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا. بلکہ یہاں تک ہے مثالیں کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر کرے گی تو اس کو بھی یہ سزا کا مستوجب متصور کیا جائے گا. تو اسلام تو اس چیز کا داعی ہے کہ اس میں کوئی تشخیص تمیز بوجہ عہدہ یا اس کے منصب کے نہیں کی جا سکتی ہے، اور خلفاء خود جو ہے وہ اپنا عدالتوں کے آگے جواب دے ہوئے ہیں. یہ ہے ہمارا اسلامی جو سنہ ہے اور قرآن کا حکم یہ ہے. اور ہم نے اس میں کیا کیا ہے؟ ہم نے ماشاءاللہ تینوں افواج عسکری قیادت کے جو ہے تینوں کو مستثنا کر دیا اور صدر پاکستان کو تا حیات مستثنا کر دیا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ڈیورنگ دا کرنسی آف ہز ٹینیور کہ ان کی منصب کے دورانیے تک ان کو استثنا ہوگا، بلکہ تا حیات. اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اب کہتے ہیں کہ جی یہ انعام دیا گیا ہے ان کی خدمات کے. ارے بابا خدمات کرنی ہے تو پاکستان کے عوام کو جو ہے سہولتیں فراہم کرو، پاکستان کے عوام کے چادر اور چار دیواری کو داغدار مت کرو، پامال مت کرو. جس طرح سے 26ویں ترمیم نے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اٹھائے گئے سینیٹر، جس طرح ایم این ایز کو اٹھایا گیا، جس طرح گھروں میں ریڈ کیا گیا، جس طرح لوگوں کی ماؤں، بیویوں، بہنوں، بیٹیوں کو اٹھایا گیا، اور ایک کی 16 سالہ بیٹی اٹھا کر اور کہا گیا کہ اگر ویڈیو وائرل کر دیں گے اگر تم نے یہ نہ کیا. تو ایسی شرمناک طریقے سے اگر آپ نے یہ حرکتیں کر کے اور پھر انعام و اکرام کر کے تو فیلڈ مارشل بننا ہے تو خدا را ایسا ظلم مت کریں، اس قوم پر بھیڑ بکری مت سمجھیں. 25 کروڑ عوام اس چیز کے متقاضی نہیں ہے کہ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو یہ جو ہے استثناء ساری زندگی کا مل جائے. اگر مشرف کو سزائے موت ہو سکتی ہے آرٹیکل 6 میں،
آرٹیکل آئین کے سے کھلواڑ کرنے میں اگر سزائے موت ہے، ایک ہی جرم ہے جو آئین میں مندرج کیا گیا ہے، ہائی ٹریزن، جس کی سزائے موت ہے، اب بھی وہ موجود ہے، 27ویں ترمیم کے باوجود وہ موجود ہے۔ خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ تاریخ اس چیز کی گواہ رہے گی کہ جب بھی وقت آیا، جب بھی عوام کو آزادی ملی، عوام حساب لیں گے، سبھی سے حساب لیں گے، جس نے اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، جس نے 25 کروڑ عوام کو غلام کیا ہے، جس نے عدلیہ کو بے توقیر کر کے پارلیمان کی حیثیت کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بوٹوں کے ساتھ آپ جو ہے پارلیمان کے اندر یلغار مار کر بتیاں بند کر کے 10 MNAs کو اغوا کر کے آپ لے جائیں گے اور اس طریقے سے آپ ترامیم کروا لیں گے تو کیا قوم مانے گی؟ اور آپ دیکھیں ذرا کہ یہ صرف ان 10 MNAs کو نہیں اٹھایا گیا، یہ پارلیمان کی تضحیک ہی نہیں کی گئی، یہ پارلیمان جو ہے یہ 25 کروڑ عوام کے جو ہے قانون ساز ادارہ اور پالیسی ساز جو ہے وہاں سے مترشح ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کی تضحیک کی گئی، یہ آئین کی تضحیک کی گئی، یہ ریاست پر حملہ کیا گیا۔ یہ اور دیکھیے کسٹوڈین آف دی ہاؤس، کیا کسی کو سزا آج تک ہوئی ہے؟ کسی کو سزا ہوئی ہے؟ کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے۔ اب انشاءاللہ قوم جو ہے جاگے گی اس بات پر، اور چونکہ یہ ڈیجیٹل ایرا ہے، آج ہر ایک کے پاس شعور ہے اور ہر ایک کے پاس جو ہے ہاتھوں میں ان کے ہر چیز انفارمیشن ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی تحریک چلائیں گے اور قوم سے توقع کرتے ہیں کہ اٹھیں اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ آزادی صرف مانگے سے نہیں ملتی ہے، آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گی تاکہ آپ تحریک چلائیے، اور انشاءاللہ اس کو رول بیک کریں گے، اس کو ختم کریں گے، اور سبھی کو آپ کو حقیقی آزادی ملے گی۔ اور یہ عمران خان جو ہے آج آپ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور وہ پابند سلاسل ہے، اور وہ پاکستان کے عوام کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور ایک خوشحال پاکستان کے تصور کے لیے وہ یہ صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تھینک یو جناب مصطفیٰ کھوکھر صاحب۔